بلوچستان کا 84% علاقہ غیر ترقی یافتہ اور غیر مستحکم شمار کیا جاتا ہے۔ تاریخی، جغرافیائی، لسانی اور قبائلی تقسیم کے تناظر میں لاپتہ افراد کی گمشدگی کا مسئلہ اہم ترین اور توجہ طلب مسئلہ ہے، لیکن اس کی آڑ میں کچھ مسلح گروہ، کچھ عسکریت پسند تنظیمیں ان ناکردہ گناہوں کا بوجھ بھی حکومت کے سر تھوپ رہی ہیں۔ بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان میں ملوث یا ناصر، پروپیگنڈا اور بیانیے کی جنگ میں تیز رفتاری سے سفر طے کر رہے ہیں۔ ان کا بیانیہ فوج کے خلاف، انٹیلیجنس اداروں کے خلاف، ایف سی کے خلاف، ان کا ریاست مخالف ایجنڈا بڑا واضح ہے۔ مارو اور قتل کا الزام حکومت کے سر ڈال دو۔ بغاوت کی تحریکوں کا جائزہ لیا جائے تو ان تحریکوں کی داغ بیل اکبر بگٹی، عطا اللہ مینگل اور خیر بخش مری کے عام انتخابات کے بائیکاٹ سے ہوئی۔ ان خیالات کا اظہار سینئر سیاسی تجزیہ کار غریدہ فاروقی نے اپنی ایک تحریر میں کیا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ بلوچستان میں ترقی نہ ہونے کے برابر ہے اور وسائل کا تخمینہ لگانا بھی مشکل ترین امر ہے۔ مقامی لیڈرشپ متحد ہے نہ سنجیدہ۔ وہ بس یہی سوچتے ہیں کہ اگر عوام خوشحال ہو گئے تو ان کا کیا ہوگا۔ کل کو یہی لوگ ان کے روبرو آ کھڑے ہوں گے۔ نواب خان سردار کبھی بھی ترقی اور خوشحالی نہ ہونے کے خواہاں ہیں۔ یہ بڑی رکاوٹ ہے۔ سیاسی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، تاہم قبائلی نظام کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملات ہوں یا خانگی مسائل، تنازع معاملات ہوں یا ووٹرز، ٹیکسز، لا اینڈ آرڈر کے معاملات، ریاست کی ذمہ داریاں بھی قبائلی سرداروں کے سپرد ہیں۔ علاقوں کا کنٹرول قبائلی سرداروں کے ہاتھ میں ہے۔ قبائل ایک دوسرے کے مفادات کو تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں۔ بلوچستان کو بڑے درپیش چیلنجز میں دہشت گردی، قوم پرستی، پسماندگی، بے روزگاری، ہتھیاروں کی سمگلنگ شامل ہیں، جبکہ ان میں ملوث بی ایل اے، بی آر اے، بی ایل ایف، یو بی اے، لشکر بلوچستان، لشکر جھنگوی، جیش الاسلام، داعش اور ٹی ٹی پی سر فہرست ہیں۔ انتہا پسند تنظیمیں ٹارگٹ کلنگ، اغوا، کرپشن، فرقہ پرستی بنیادوں پر قتل و غارت میں ملوث ہیں۔ برا انتظامی بندوبست بھی بلوچستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے، جس میں بیرونی عناصر کا کردار عام ترین ہے، جو بلوچستان کے مسائل کو ہوا دینے میں کار فرما ہیں۔ غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ بغاوت کی تحریکوں کا جائزہ لیا جائے تو ان تحریکوں کی داغ بیل اکبر بگٹی، عطا اللہ مینگل اور خیر بخش مری کے عام انتخابات کے بائیکاٹ سے ہوئی۔ مری، بگٹی اور خزدار میں فراری کیمپس کا قیام بغاوت کی پرزور تحریکیں ثابت ہوئیں۔ 2002-2004 کے درمیان راکٹ حملے، چینی انجینئر ٹارگٹ کلنگ، سیکیورٹی فورسز اور قومی سلامتی اداروں پر حملے، جنرل مشرف پر حملہ، آئی جی ایف سی ہیلی کاپٹر حملہ، ڈاکٹر شازیہ کیس اور 2006 میں اکبر بگٹی کا قتل اس دور کی بڑی شہ سرخیاں رہیں۔ بغاوت کے جذبات کو ہوا دی گئی اور یہ نعرہ زبان زد عام ہوا کہ آزاد بلوچستان قائم کیا جائے۔ 9/11 کے اثرات نے جہاں افغانستان کو متاثر کیا، وہیں اثرات پڑوس میں بلوچستان پر بھی آئے۔ لا قانونیت کو ہوا دینے کے لیے پاکستان مخالف عناصر کا کردار عام رہا۔ مسلح عسکریت پسند جتھوں نے نوجوانوں کی ذہن سازی کرنا شروع کی، جن کا مقصد صرف ریاست مخالف جذبات ابھارنا تھا۔ مسلح تنظیموں کا جائزہ لینے کی بات کریں تو بی ایل اے ہربیار مری، بی آر اے، بی ایل ایف ڈاکٹر اللہ نذر، بی این ایم ڈاکٹر منان، بی اے زمان مری، جبکہ لشکر بلوچستان جاوید مینگل کے اشاروں پر کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ یہ مسلح تنظیمیں بلوچستان کے مسائل کو غیر ضروری ہوا دینے میں کار فرما ہیں۔ مسلح افواج، سیکورٹی اداروں، انٹیلیجنس، ریاست حامی افراد، محب وطن بلوچ اور غیر بلوچ سیٹلرز، پنجابی ہندوؤں پر حملوں، ٹارگٹ کلنگ، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں ملوث ہیں۔ قومی حساس تنصیبات اور ملٹری اثاثوں پر حملے ان کے ریڈار پر ہیں۔ غریدہ فاروقی کے مطابق یہ مسلح گروہ اپنے درمیان ان افراد کو نشانہ بنانے جن پر غداری یا محب وطنی کا شبہ ہو، یا اپنے مختلف دھڑوں میں دلچسپی کا اظہار کرنے والے افراد کا خاتمہ کرتے ہیں اور الزام سیکورٹی فورسز اور حکومت پر لگاتے ہیں، تاکہ عام لوگوں میں حکومت مخالف جذبات کو مزید ہوا مل سکے۔ متحرک گروپوں سے ہٹ کر مختلف تنظیموں کی بات کریں تو بی ایس او کا قیام 1961 میں ہوا، جب بلوچ طلبہ نے یوتھ ایجوکیشن فورم قائم کیا، جس کا مقصد بلوچستان کی زبان، تہذیب اور ثقافت کا فروغ تھا۔ 26 نومبر 1967 کو اس فورم کو بی ایس او میں تبدیل کر دیا گیا۔
1986 में यही BSO 2 धड़ों में तकसीम हो गई। एक धड़े को यासीन बलोच की क़यादत मिली, जबकि दूसरे धड़े को कहूर बलोच ने लीड किया। 2001 में इसी BSO का एक और धड़ा मंजर आम पर आया, BSO आज़ाद, जिसकी सरबराही अल्लाह नज़र ने की। 2006 में इन तीनों धड़ों का मिलाप हुआ, ताहम इनके नजरियाती इख्तलाफात बरकरार रहे और बिलाखिर इत्तेहाद 2 माह में इख्तिताम पजीर होकर नजरियाती बुनियादों पर मुनक़सिम हो गया। एक BSOP पिजार, दूसरी BSOM मुहिउद्दीन और तीसरी BSO आज़ाद के नाम से माखूज हुई। BSOP की सरबराही अमीन बलोच ने की, जो नेशनल पार्टी के साथ मुंसलिक है। BSOM ने BNPM के साथ इत्तेहाद किया, जिसे आजकल नजीर बलोच लीड कर रहे हैं, जबकि BSO आज़ाद की सरबराही अल्लाह नज़र ही करते आ रहे हैं। गरीदा फारूक की बताती हैं कि अल्लाह नज़र का नजरिया सबसे खतरनाक है, जो आज़ाद बलूचिस्तान के हामी हैं। ये पाकिस्तान मुखालिफ हैं और हमेशा बलूचिस्तान की पाकिस्तान से अलहदगी की बात करते आए हैं। BSO आज़ाद का बुनियादी मकसद नौजवानों में एहसास महरूमी को उजागर करके इनके रियासत मुखालिफ जज्बात को भड़काना है। इन नजरियात की हामिल अफराद की बड़ी तादाद कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मदारिस, हत्ता के स्कूल्स में भी हैं और हैरान कुन हद तक सिर्फ तुलबा ही नहीं, असातिज़ा भी इन नजरियात के हामिल हैं। बलूचिस्तान में सियासी हुकूमतों ने हमेशा अपने इस्तेहकाम के लिए सरदारों की खुशनुदी हासिल की, अपना सियासी कंट्रोल और असर व रसूख कायम रखने को तरजीह दी, वोट बैंक के इस्तेहकाम की तकदो में मसरूफ अमल रहे। बलूचिस्तान ब्यूरोक्रेसी भी मसाइल से दो चार है। अव्वल तो कोई काबिल अफसर वहां जाने के लिए तैयार नहीं, और अगर कोई है भी तो इन्हें शदीद खतरात लाहक हैं, जिसकी वजह से गवर्नेंस के बेतहाशा मसाइल हैं। किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो मासूम शहरियों को जबरी गुमशुदा या लापता करने में किरदार अदा करे। जबरी गुमशुदगियों का जारी सिलसिला रुकना चाहिए, लापता अफराद का पता लगाना चाहिए। इस मसले की आड़ में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की भी किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।